سورہ انبیاء کی تلاوت کردہ آیات بینات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ایک دلسوز واقعے کا ذکر ہے۔ سامعین اکرام، ہوا یوں کہ نمرود نے حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا خلیل یہ کہتا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو مت پوجو، ایک خدا کی عبادت کرو، اپنے نظام کے اندر سے ظلم، سرکشی اور بغاوت کو ختم کرو اور اطاعت اور سر تسلیم خم کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کے بندے بن جاؤ۔ لیکن نمرود کو یہ دعوت قبول نہ تھی، کسی صورت قبول نہ تھی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ طے پا گیا کہ ایک منجنیق میں رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا جائے گا جس آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ فلک بوس شعلوں میں ابراہیم کو پھینکنے کا فیصلہ ہو چکا۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا جا چکا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ارادے کے مطابق منجنیق سے آگ کی طرف اچھالا جا چکا۔ ابھی آگ اور منجنیق کے درمیان تھے ابراہیم علیہ السلام کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے خلیل اللہ، میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے جبرائیل، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرا رب میرے حال کو بہتر جانتا ہے۔ جبرائیل امین تشریف لے گئی۔ ابھی وہ فاصلہ سامعین اکرام اور کم ہوا ابراہیم اور آگ کے نزدیک، تو بارش کا فرشتہ آیا اور عرض کرنے لگا کہ ابراہیم حکم کریں، اتنی تیز بارش برساؤں کہ آگ بیک آن ختم ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب میرا حال بہتر جانتا ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ وہ فرشتہ بھی چلا گیا۔ تو سامعین گرامی کے انسان کی آنکھ نے دیکھا کہ خلیل اللہ کی دعوت کے عوض فلک بوس شعلوں میں جا گرا، تشریف لے گئے، آگ میں پھینک دیا گیا۔ تو پھر توکل کی یہ حالت تھی، اللہ پر بھروسے کا یہ حال تھا کہ جبرائیل علیہ السلام، حالانکہ ابراہیم جانتے تھے کہ جبرائیل بھی خود اپنی خواہش سے نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے۔ بارش کا فرشتہ بھی اپنی خواہش سے نہیں آیا، اللہ نے بھیجا ہے، مگر عاشقوں کے انداز جدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم نے عرض کی، فرمایا کہ نہیں، میرا رب میرا حال بہتر جانتا ہے، اور رب نے اس حال کی پردہ داری یوں فرمائی، اس حال کو اللہ نے یوں بدلا کہ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ خبردار ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جو دن آگ میں گزارے وہ میری زندگی کے سب سے آسان اور آرام دہ دن تھے، کیونکہ اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ ہمیں اس واقعے سے، اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کے پاس دو چیزیں ہوں، ایک صدق، سچائی، حق، اور دوسرا توکل، بھروسہ، یہ دو چیزیں انسان کے ساتھ ہوں تو انسان دنیا کی بڑی سے بڑی قوت سے لڑ سکتا ہے، جیت سکتا ہے، حق کو سر بلند کر سکتا ہے اور باطل کو سر نگوں کر سکتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوش خوشی میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو۔ اللہ 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 اللہ۔ ذرا اور اونچے آواز سے پڑھ سکتے ہیں سب؟ اللہ اللہ اللہ۔
ابھی بھی آپ کی آواز ایسی ہونی چاہیے. نیت ہم نے ایسی کرنی ہے, رمضان کا مہینہ ہے اور یہ رمضان کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے. دعا کریں کہ اللہ اس ہوا کو ایسی طاقت دے کہ لاہور سے آپ کی ہوا آپ کی صدا کو خانہ کعبہ تک لے جائے اور پھر آپ اسی صدقے خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں. اسی نیت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیے اللہ 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 اللہ. ہاں بھائی بچے پڑھیں گے اللہ 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 اللہ. دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں, کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں, کس کو تابع سخن تیرے دربار میں. حسن یوسف سا بک جائے بازار میں, اور نفس نبی اور نفس نبی اور نفس نبی کا خریدار تو. اللہ 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 مل کر پڑھیں سب اللہ 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 اللہ. طاقت ہے, انرجی ہے. اب میں نے دیکھنا ہے یہاں والے بچے تیز پڑھتے ہیں یا یہاں والے, ٹھیک ہے. اللہ اللہ. مجھے یہاں والی ٹیم کی آواز زیادہ تیز لگ رہی ہے بھائی. چلے میں اپنے یہاں بیٹھ کے پڑھوں گا. اب جب آپ کی آواز تیز ہوگی تو میں آپ کے پاس بیٹھ کے پڑھوں گا. چلیں اللہ 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 اللہ. یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے, یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے. تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. نوان بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کی اچھی آواز ہے. تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. ہاں مگر ان میں تیرا محبوب ہے, جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ, تیرا محبوب وہ, تیرا محبوب وہ, اس کا محبوب تو. اللہ 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 اللہ. بھائی یہاں والے بچوں میں طاقت آئی, انرجی آئی, زور سے پڑھیں گے, پڑھیں اللہ 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 اللہ. ارے واہ واہ والی ٹیم زیادہ تیز پڑھ رہی ہے بھائی. آج میں بچوں کے ساتھ پڑھوں گا, بڑوں کے ساتھ نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ تو آواز نکال نہیں رہے. آج میں بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے پڑھوں گا. اللہ 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 اللہ. ہر فضیلت, اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہے. آپ جانتے ہو کہ رسول اللہ کو اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا. اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, اللہ تو ایک نور ہے. دید کس کو میسر تیری ذات کی, لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی, پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی. چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی, اور محمد سے کی, اور محمد سے کی, اور محمد سے کی تو بدو گفتگو. اللہ 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 اللہ. بچوں کو دیکھ کے طاقت آئی آپ میں بھی. اللہ 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 اللہ. مولانا حسن امداد صاحب کا یہ لکھا ہوا کلام ہے, کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں. اللہ ان کو اعلی علم میں جگہ عطا فرمائے. ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی, ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی, جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی, جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی. ان کے بھائی کو تیغے دو سر بھیج دی, اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی. لافتہ کی صدا, لافتہ کی صدا, لافتہ کی صدا اب بھی ہے 400. اللہ 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 اللہ. اب جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہم نے سیٹ کے اوپر سب سے پڑھوایا جو بچے اور جو بڑے
ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، میں اکثر آپ سے کہتا تھا نا لائیو پروگرامز میں کہ دیکھیے میں ٹی وی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس اعتماد کے ساتھ کہوں گا کہ ہم ٹی وی چینل پر پڑھیں، آپ اپنے گھر میں پڑھیں، آپ وہاں پڑھیں، ہم یہاں پڑھیں، پوری فضا اللہ کے ذکر سے گونج جائے. اونچی آواز سے سب پڑھیں گے اللہ 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 سبحان اللہ تو بنتی ہے، اونچی آواز سے بنتی ہے. السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کے جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ تمام علیہ السلام کو رمضان کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو. آپ ناظرین کو اور آپ حاضرین کو سید فرحان علی وارث کا سلام پہنچے. ہم دیکھ رہے ہیں نور رمضان، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، ہم منا رہے ہیں نور رمضان. گناہ نافرمانی کا نام ہے. گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ کی دو قسمیں ہیں. بچوں آپ بھی سنیں اور ناظرین وہ بھی سن رہے ہیں. گناہ نافرمانی کا نام ہے اور گناہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، جس کی تقسیم خود قرآن نے کی ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے جن بڑے گناہوں سے یعنی گناہ کبیرہ سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر تم اس سے بچے رہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ تمہارے حساب سے ختم کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کر دیں گے. میں اس کی بارے میں اور ڈیٹیل میں بھی بات کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفے کا ٹائم ہے، ہم یہیں سے شروع ہوں گے اور یہی آج ہمارا ٹاپک ہوگا. دیکھتے رہیے نور رمضان.